نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني زدني علما. ربي زدني علما. ہمہ قسم کی تعریف و توصیف، بڑائیاں، کبریائی، عز و شان، جاہ و جلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. جتنی بھی تعریف کرو اللہ کی کم ہے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. بعد درود نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مختصر سے حمد و ثنا و درود کے بعد کتاب الادب المفرد کا درس نمبر 3 ہم نے شروع کیا ہے الحمدللہ. پچھلے 2 درسوں میں، پہلے درس میں، درس نمبر 1 میں ہم نے ادب کی تعریف اور ادب کے 3 باب جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ بتائیں. امید کرتا ہوں کہ وہ تمام باتیں آپ کو یاد ہوں گی. ادب کی تعریف کیا ہے؟ ادب کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ایک ادب کی تعریف بتائیں. ادب کسے کہتے ہیں؟
جو کوئی کام اچھے انداز میں آسان طریقے سے انجام دے تو اس کو ادب کہتے ہیں. ایک اور تعریف ہم نے ادب کی ہم نے بتائی. جی جزاک اللہ. الحمدللہ دونوں تعریفیں ہمارے سامنے آ گئی. لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا یہ دوسری تعریف ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور علم میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں برکت نصیب فرمائے. آمین. ادب کے 3 باب ہم نے بتائے. ابن قیم رحمہ اللہ کا قول تھا. 3 باب بتائے. کون بتا سکتے ہیں؟ ادب کے 3 باب اسی کو لے کر یہ کتاب ہے. یعنی اس میں تیسرا باب اس کتاب سے جڑا ہوا ہے. 3 باب ہیں. ادب مع اللہ، ادب مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادب مع الخلق. تو یہ 3 باب بتائے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ادب کے سلسلے میں. ادب مع اللہ، اللہ کے ساتھ ادب. انسان کس طرح مؤدب ہونا چاہیے اللہ کے معاملات میں. جو عبادات ہیں اس کو کس طرح انجام دینا چاہیے. اللہ کے ساتھ ادب انسان کا کیسا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک مثال، ساری مثالوں کو چھوڑ کر ایک مثال. جو انسان نماز میں، ایک نمازی نماز میں جب ٹھہرتا ہے تو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتا ہے. تو یہ ادب ہے نماز میں اللہ کے ساتھ. اس کو امام ابن قیم نے ذکر کیا. تو ادب کے تعلق سے ہم نے ادب کی تعریف سنی. ادب کے 3 باب. تو اس میں پہلا باب ادب مع اللہ. اس کے بعد ادب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مؤدب ہونا. نبی علیہ السلام اب موجود نہیں ہیں. آپ کے تعلیمات کے ساتھ ہمارا معاملات کیسے، ادب سے ہم لوگ اس سے کس طرح مؤدب ہونا چاہیے. تو اسی طرح ادب مع الخلق. مع الخلق میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد کس کا مقام آتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ادب کے بعد مخلوقات کے ساتھ ادب. مخلوقات میں سب سے زیادہ، سب سے پہلے جو یہ کتاب کو شروع کر رہے ہیں والدین، جزاک اللہ خیر. والدین کے ساتھ، پھر بیوی بچے، اہل خانہ، پھر پڑوسی، پھر رشتہ دار، پھر اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جانور، چرند پرند. تو اس طریقے سے مخلوقات کے ساتھ ادب کا معاملہ پیش کرنا. تو یہ خلاصہ تھا ہمارے 2 درسوں کا. تو پہلے درس میں الحمدللہ ہم نے ادب کی تعریف اور اہل علم کے اقوال، مختلف اقوال ہم نے ذکر کیے. اور اس کے بعد ہمارے درس نمبر 2 میں ادب مع اللہ کے ساتھ ادب مع الخلق کا مختصر آپ کے سامنے ایک مظہر پیش کیا. اب ہمارا درس، یہ درس نمبر 3 ہے. تو ہمارے اس درس میں ہم لوگ کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے، یہ ہماری کتاب، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الادب المفرد ہے. ہم یہ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس کے مؤلف کے بارے میں ہم لوگ جانکاری حاصل کرنا. اس کے مؤلف کون ہیں، اس کتاب کو کس نے لکھا ہے، اور ان کی زندگی کیا ہے. ان کے تعلق سے مختصر تعارف ان کا. امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے جن کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ ہے. انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا. یہ امام بخاری کی یہ کتاب ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی پوری سیرت تو ہم نہیں بیان کر سکتے. اس کے لیے الگ ہی
کوئی ایک اس طرح کا درس ہونا چاہیے۔ ہم اس کتاب کو شروع کرنے کے لیے مختصر تعارف مؤلف کتاب کا ہم لوگ آج انشاءاللہ اس درس میں سنیں گے۔ کتاب کے پڑھنے سے پہلے، کسی بھی کتاب کے پڑھنے سے پہلے اس کتاب کے لکھنے والے مؤلف کا تعارف ہم جاننا ضروری ہے۔ تو اس کتاب کا مختصر مؤلف کا تعارف یہ ہے کہ امام بخاری ہر کوئی جانتا ہے، ان پڑھ بھی جانتا ہے، پڑھا لکھا بھی جانتا ہے۔ ان پڑھ سے اگر آپ پوچھیں، جسے دین کا علم نہیں ہے، اس سے بھی صرف آپ پوچھیں کہ امام بخاری کون ہیں تو کہتا ہے کہ ایک محدث ہیں، ایک بڑے علم والے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری ان کی ہے، اتنا تو جانتا ہے کہ وہ علم والے ہیں، تو ایک امام ہے، بس اتنا کہہ کر ہٹ جاتا ہے۔ آپ کا نام محمد ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، محمد آپ کا نام ہے۔ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے، اور آپ کے دادا کا نام ابراہیم ہے۔ آپ کے پردادا کا نام مغیرہ ہے، اور آپ کے پردادا کے والد کا نام بتایا ہے بردسبہ۔ بعض نے اس کو بردسبہ کہا ہے، بعض نے جو راجح قول ہے بردسبہ، ان کے پردادا کے والد کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردسبہ، یہ آپ کا نام ہے۔ تو امام بخاری، ان کے والد اسماعیل، ان کے والد ابراہیم، ان کے والد مغیرہ، ان کے والد بردسبہ، امام بخاری خراسان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ کس علاقے سے؟ خراسان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلامی حکومت جب قائم ہوئی، حجاز کا علاقہ مکہ اور مدینہ میں آتا ہے، عراق کا علاقہ کوفہ اور بصرہ میں آتا ہے، مصر مستقل مصر ہے، شام کا علاقہ دمشق وغیرہ میں آتا ہے۔ خراسان کا علاقہ موجودہ افغانستان کا شمالی اور مشرقی حصہ ہے، شمالی حصہ، مشرقی حصہ، اور اس کے ساتھ تاجکستان کا جنوبی حصہ اور ازبکستان کا جنوبی حصہ، ترکمانستان کا مشرقی حصہ اور ایران کا کچھ مشرقی حصہ، ان تمام کو ملا کر خراسان کا علاقہ ترتیب پاتا ہے۔ پھر ایک بار میں دہراتا ہوں، موجودہ افغانستان کا شمالی اور مشرقی حصہ اور اس کے ساتھ تاجکستان کا جنوبی حصہ، ازبکستان کا جنوبی حصہ، ترکمانستان کا مشرقی حصہ، ایران کا مشرقی حصہ، ان سب کو ملا کر کے خراسان کا علاقہ ترتیب پاتا ہے۔ اتنے علاقے ملنے کے بعد اس کے مشہور چند شہر ہیں، جو نمبر 1 مرو ایک شہر ہے جسے مروزی اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور بعض اہل علم جو مشہور ہیں وہ اپنے آپ کو آخر میں مروزی لکھتے ہیں۔ نمبر 2 ہرات حربی، ایک لغوی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، لغوی عالم یعنی ڈکشنری، جس طرح لغت کی کتاب ہوتی ہے، اس کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہیں حربی کہتے ہیں۔ نمبر 3 بلخ، بہت بڑے ایک صوفی گزرے ہیں اس علاقے سے، جسے بلخی کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح توس ایک علاقہ ہے اسی خراسان میں، اس کی طرف منسوب کر کے توسی کہا جاتا ہے۔ نیشاپوری امام مسلم کا یہ علاقہ ہے، امام مسلم کو، جہاں سے امام مسلم تعلق رکھتے ہیں، اسے نیشاپوری کہتے ہیں۔
سمرقند ایک ایسے ہی شہر ہے یہ سمرقند، اور ایسا ہی ایک مشہور شہر ہے بخارا. اسی بخارا سے امام بخاری کا تعلق ہے. امام بخاری اسی بخارا میں پیدا ہوئے، ایک شہر ہے. اب فی الحال جو یہ بخارا ہے ازبکستان کا یہ حصہ ہے، اب جو اس میں شمار ہے. تو آپ کے پردادا جو مغیرہ ہیں، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ جی اسماعیل. ان کے والد کا نام ابراہیم. ان کے والد کا نام مغیرہ. یہ مغیرہ جو ہیں آپ کے پردادا ہیں، یہ مجوسی تھے، آپ کے پجاری تھے. انہوں نے بخارا کے گورنر یمان جعفی کے ہاتھ پر ایمان لائے. کون؟ یمان جعفی کے ہاتھوں پر ایمان لائے. کون ایمان لائے؟ مغیرہ. جو اسماعیل جو بخاری کے پردادا ہیں، امام بخاری کے، ان کے پردادا یمان جعفی، ان کے ہاتھ پر جو گورنر ہیں بخارا کے، ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، اسلام قبول کیے. ایک تعلق ہوتا ہے جسے ولا کہتے ہیں. تو امام بخاری کو، جو آپ عرب نہیں تھے، عرب میں شمار نہیں تھا آپ کا، آپ تو عجمی تھے، عجم سے تعلق تھا آپ کا، لیکن آپ کے پردادا عرب کے ہاتھوں پر اسلام لائے. مغیرہ عرب کے لوگ پر یمان جعفی کے ہاتھوں پر جو ایمان لائے، اسلام قبول کیا، انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے امام بخاری کو پڑھیں گے المولاہم جعفی. تو یہ علاقہ الحمدللہ جو اجمیوں کا ہے، عرب سے زیادہ علم دینے میں یہ لوگ آگے بڑھ گئے. الحمدللہ بہت زیادہ عجم کے لوگوں سے فائدہ ہوا، عربوں سے زیادہ انہوں نے علم بھی حاصل کیا، اور عرب یہ خود جھجک محسوس کرتے تھے ان کی عربی کو دیکھ کر. تو والد اسماعیل علم سے تعلق رکھنے والے تھے. خود امام بخاری کہتے ہیں میرے والد اسماعیل علم سے تعلق رکھنے والے تھے، اور آپ نے بہت زیادہ علم بھی حاصل کیا اور بہت زیادہ مال بھی چھوڑ کر گئے. مالدار بھی تھے امام بخاری کے والد. یہ ایک جملہ ہمیشہ ان کے والد کہا کرتے تھے. امام بخاری کے والد اسماعیل ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، لا اعلم فی مالی درہما من حرام ولا شبہ. امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں اس جملے کو نقل کرتے ہیں. سبحان اللہ، امام بخاری کے والد نے یہ بات کہی، میں نے کبھی اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر ایک درہم بھی حرام کا میں نے خرچ نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی حرام کا ایک درہم میرے اہل و عیال پر خرچ کیا ہوں، مجھے شک اور شبہ بھی نہیں. الحمدللہ، بہت بڑی بات. ایک درہم بھی انہوں نے اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی بچوں پر، کون؟ اسماعیل امام بخاری کے والد کا یہ جملہ ہے کہ ایک درہم بھی ہم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے حرام کا، اس کا مجھے شک اور شبہ ہی نہیں. اتنا کلیئر ہے کہ میں پکا حلال کمائی میں نے اپنے بچوں اور بیوی پر خرچ کیا ہے. الحمدللہ، لقمہ حلال کا بڑا اثر ہوتا ہے. انسان جب لقمہ حلال کھاتا ہے تو اس کے اولاد پر، اس کی نسل پر بہت بڑا اثر کرتا ہے. تو علم سے بہت ہی تعلق رکھتے تھے اور باعمل آدمی تھے، باعمل تھے. علم کے تعلق سے جیسا کہ آپ نے سنا کہ امام بخاری نے خود یہ کہا کہ ہمارے والد ایک ذی علم آدمی تھے. امام بخاری نے کہا کہ میرے والد اسماعیل امام مالک سے علم حاصل کیا ہے. امام مالک کے شاگردوں میں سے امام بخاری کے والد اسماعیل ہیں. والدہ بھی بہت نیک خاتون ہیں، تہجد گزار ہیں. انشاءاللہ ہم آگے والدہ کے متعلق ایک الگ ہی کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے. والدہ بھی بڑی نیک والدہ اور مال حلال یہ بڑا کردار ادا کرتا ہے.
جتنے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جنہوں نے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، دین کی بڑی خدمت کی ہے، آپ دیکھیں یہ دو چیزیں ضرور اس میں شامل ہیں، ایک والدہ کا نیک ہونا اور دوسرا لقمہ حلال۔ جب یہ دو چیزیں آ جائیں انشاءاللہ ان کی بھی زندگی کامیاب، ان کی نسل کی بھی زندگی کامیاب، اور امت کو بہت بڑا ذخیرہ علم کا تحفہ وہ دے کر کے جائیں گے۔ امام بخاری، جیسا کہ ہم نے سنا کہ بخارا میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، تو 194 میں آپ ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 190 پر 4 190 پر 4 ہجری میں شوال کے مہینے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، جمعہ کی رات، یعنی جمعرات کا دن ختم ہوتا ہے مغرب میں، جمعہ کا دن شروع ہونے سے پہلے جمعرات اور اس کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے اس رات میں امام بخاری پیدا ہوتے ہیں جمعہ سے پہلے۔ امام بخاری چھوٹے بچے ہی تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ امام بخاری چھوٹے تھے، ابھی بچے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ امام بخاری ابتدا میں مکتب جایا کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ مکتب بہت معنی رکھتا ہے، ہم لوگ مکتب کو اہمیت نہیں دیتے۔ مکتب کا علم ہر کسی نے حاصل کیا اور الحمدللہ بہت فائدہ ہوا۔ علماء کے زیر نگرانی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ بڑے ذہین تھے امام بخاری، بہت ذہین تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، لڑکپن ہی میں 70,000 حدیثیں آپ کو یاد تھیں۔ اللہ اکبر۔ لڑکپن ہی میں، ابھی بچپنا ہے، لڑکپن ہی میں آپ چھوٹے ہیں، 70,000 حدیثیں آپ کو یاد تھیں امام بخاری۔ آپ تھوڑا یاد رکھیں ان باتوں کو، 70,000 حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ کو لڑکپن میں یاد ہیں۔ کہتے ہیں کان یحفظ وہو صبی، وہ چھوٹے سے بچے ہیں جبکہ ان کو یہ 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ کیسے یاد ہیں؟ 70,000 حدیث سردا، مسلسل سناتے تھے بغیر اٹکے کے، مسلسل یہ 70 حدیثیں ایک ہی وقت میں، سبحان اللہ، 70,000 حدیثیں یہ سناتے تھے، مسلسل سناتے تھے۔ امام بخاری نے کہا کہ ابھی میں مکتب میں تھا، الحمت، میرے دل میں یہ خیال ڈال دیا گیا۔ بعض بچوں کو شوق ہوتا ہے بچپن ہی میں، کسی بھی چیز کا، کھیل کا شوق ہوتا ہے، کسی کو تیراکی کا شوق ہوتا ہے، کسی کو فٹ بال کا شوق ہوتا ہے، تو اس طرح ان کو یہ شوق تھا کہ میں حدیثیں یاد کروں۔ مجھے بچپن ہی میں میرے دل میں یہ خیال ڈال دیا گیا کہ میں حدیثیں یاد کروں، سبحان اللہ۔ فطری طور پر یہ عادت ہو جاتی ہے، جسے خیال ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، یہ عمل کرتے ہیں۔ مورخین نے نقل کیا ہے کہ جوان بھی نہیں ہوئے تھے، نابینا ہو گئے، ابھی جوان نہیں ہوئے تھے، نابینا ہو گئے، آنکھ کی روشنی ان کی چلے گئی۔ پیدا ہوئے تو اچھے تھے، نابینا نہیں تھے، ابھی جوان بھی نہیں ہوئے، ان کی بینائی چلے گئی۔ ماں بہت زیادہ نیک خاتون تھی، تہجد گزار تھی، رات میں اٹھ کر کے رو رو کر کے اللہ سے دعائیں کرتی تھی۔ قد رد اللہ علی ابنی کی بصرہ بکثرت دعائی کی او بکائی کی۔ خواب میں جتنے بھی امام بخاری کی سیرت لکھے ہیں ان تمام نے اس بات کو نقل کیا ہے، اس جملے کو نقل کیا ہے کہ امام بخاری کی والدہ جو نیک خاتون ہے، ان کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہا، یا حاضی، اے خاتون، قد رد اللہ علی ابنی کی،
بصرہ بکثرتی دعائی کی او بکائی کی، کہا کہ تمہاری دعا کی شدت اور رونے کو دیکھ کر تمہارے بچے کی آنکھوں کو رب العالمین نے واپس لوٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر سے پانی کو چشمے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کے اندر راستے پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پانی کا جو راستہ بنا ہوا اس راستے کو بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو رب العالمین چاہے تو آگ کو ٹھنڈی کر دے، جلائے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہو علی کل شیء قدیر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے تو ان تمام چیزوں کی جو قدرت رکھتا ہے تو وہی قدرت اللہ رب العالمین رکھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں آ کر کے امام بخاری کی والدہ کو یہ کہا کہ یا حاضی اے خاتون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے زیادہ دعا کرنے اور رونے کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے تمہارے بچے کی بینائی کو اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دعا کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ دعا کے اندر بڑی طاقت ہے جو ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے انسان دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ شیخ محمد عبدالسلام کی جو بہت ہی مشہور اور مایہ ناز کتاب ہے سیرت امام بخاری کے نام سے انہوں نے جو مبارک پوری ہیں، محققانہ انداز میں بہت اچھی کتاب لکھی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے امام بخاری کی سیرت لکھنے میں گڑبڑی کی ہے، لیکن اچھے انداز میں انہوں نے محمد عبدالسلام مبارک پوری نے جو کتاب سیرت امام بخاری پر لکھی ہے تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں اس کو لایا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے اس واقعے کا بھی ذکر کرتے ہوئے اور یہ بھی تمام چیزیں اس میں لائی ہیں جو آگے ہمارے اس درس میں آنے والی ہیں کہ آپ کی شادی ہوئی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سیرت کے متعلق اگر امام بخاری کی کتاب کوئی پڑھنا چاہیں تو اردو میں بہترین کتاب ہے یہ۔ 18 سال کی عمر میں حج کے لیے اپنے بھائی اور اپنی والدہ کے ساتھ گئے۔ اپنے جو علاقے کے علماء تھے ان سے تو آپ نے ان کی نگرانی میں علم حاصل کیا، بخارا میں حاصل کیا، سمرقند میں حاصل کیا، بلخ میں حاصل کیا، شام نیشاپور میں حاصل کیا۔ بہت ساری جگہ پر جا کر اپنے علاقے میں امام بخاری نے علم حاصل کیا۔ جب 18 سال کی عمر کے ہوئے تو اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ حج ادا ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بھائی اور اپنی والدہ سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، میں ادھر ہی رکوں گا۔ کیوں رکوں گا؟ اس لیے کہ مجھے علم کی تڑپ ہے، میں علم کا پیاسا ہوں، میں بہت سارے مراکز العلم کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بڑے بڑے علماء سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے میں یہیں رکنا چاہتا ہوں، آپ چلے جائیں۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ جو وراق آپ کے جو ساتھ میں رہنے والے لکھنے والے تھے، جو وراق تھے، امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ بلخ گیا تو بلخ والوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ایک جتنے آپ کے استاد ہیں ان سے ایک ایک حدیث سنائیں۔ تو بلخ والوں کے اس مطالبے پر امام بخاری نے ایک ایک استاد سے ایک ایک حدیث سناتے گئے تو 1000 حدیثیں سنائی۔ کتنے؟ بلخ جو علاقہ ہے، جو سمرقند کا، بخارا کا جو علاقہ ہے، جو مشہور وہاں کے شہر ہیں، سمرقند ہے، بلخ ہے، نیشاپور ہے، جو وہاں کے علاقے ہیں، جو شہر ہیں وہاں کے، اس میں ایک شہر ہے بلخ۔ تو بلخ والوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، ایک ایک استاد سے ایک ایک حدیث آپ ہمیں سنائیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے 1000 حدیثیں سنائی۔
سبحان اللہ. تو اساتذہ کی ان کے اساتذہ کی تعداد کیا ہوئی؟ 1000 ہوئی. 1000 اساتذہ کی انہوں نے یہاں پر جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. ایک ایک حدیث پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک حدیث فلاں سے، میرے فلاں استاد سے، ایک حدیث فلاں استاد سے، ایک حدیث فلاں استاد سے. 1000 اساتذہ کا نام لیا اور ہر استاد کا نام لیتے ہوئے ایک ایک حدیث کو پیش کیا. اس کے علاوہ ابن کثیر وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اس سے بھی زائد انہوں نے اساتذہ کا نام لیا ہے. امام ذہبی کہتے ہیں کہ فن حدیث کے جو بڑے عالم تھے، فن حدیث کے عالم، صرف ایسے نہیں کہ معمولی کوئی ایک عالم ہے اس سے علم حاصل کر لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے استاد ہیں، ایسا نہیں. فن حدیث کے معتبر بہت بڑے بڑے علماء فن حدیث کے، ان سے انہوں نے حاصل کیا. امام ذہبی کہتے ہیں کہ 1080 اساتذہ تھے. کس کے اساتذہ؟ امام بخاری کے 1080 اساتذہ ہیں جو معمولی استاذ نہیں بلکہ فن حدیث کے ماہر علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا. علم لینے کی کیفیت کیا تھی؟ کیسا علم لیتے تھے؟ امام ذہبی کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں سے حدیث لیتے وہ صرف حدیث لیتے نہیں مگر امام بخاری ان کی کنیت پوچھتے، ان کو پورا کھنگال کر رکھتے تھے. آپ کی کنیت بتائیے، پوری باتیں ان کو کھنگال کر ان کا لقب پوچھ کر اس کے بعد میں ان سے حدیث لیتے تھے. اہل علم نے کہا علم حاصل کرنے کے معاملے میں امام بخاری جیسا کوئی اور برابر انسان ہم نے نہیں دیکھا. علم حاصل کرنے کی جو ڈھنگ ہے تو ایسا علم حاصل کیا امام بخاری نے، ان کے برابر ہم نے کسی آدمی کو ہم نے نہیں دیکھا. اس طرح انہوں نے حدیث علم حاصل کرنے کے معاملے میں اساتذہ کو کھنگال کر ان کی کیفیت، ان کی کنیت پوچھ کر، ان کا لقب پوچھ کر اس طریقے سے انہوں نے علم کو حاصل کیا. اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ کی تعلق سے کہتے ہیں کہ طالب علم ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنے والا، وہ ایک زمانے تک علم حاصل کرتا ہے. فرسٹ اسٹینڈرڈ پڑھ رہا ہے، 10th تک پڑھتا ہے، فرسٹ پی یو پڑھتا ہے، سیکنڈ پی یو پڑھتا ہے، پھر نیٹ لکھتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے. ایک طالب علم ہے، صرف علم لیتا رہتا ہے. لیکن امام بخاری طالب علم کے دور میں علم لیتے وقت علم دینا سیکھے. اللہ اکبر. علم لیتے علم آپ نے کم عمر میں ہی علم دینے کے قابل بن گئے. بہت بڑے بڑے علماء امام بخاری کے پاس علم لیتے تھے. ایک بہت بڑے عالم کا نام آتا ہے ابو بکر اعین، ان کا نام ہے. تو انہوں نے کہا کہ محمد بن یوسف فریابی کے دروازے پر بیٹھ کر بخاری سے ہم نے علم حاصل کیا. بڑے بڑے اس زمانے کے بہت بڑے بڑے علماء نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ ہم نے امام بخاری سے علم حاصل کیا. محمد بن یوسف فریابی کے دروازے پر بیٹھ کر ہم نے بخاری سے علم حاصل کیا. حدیثیں سن کر حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ابھی بال نہیں آئے تھے. کس کے چہرے پر؟ جی، امام بخاری کے چہرے پر ابھی بال نہیں آئے تھے کہ وقت کے بڑے بڑے عالم ان سے حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے. کہتے ہیں وما فی وجہہ شعر، ان کے چہرے پر بال تک نہیں تھے. فقلنا ابنک من تھا، ہم نے دیکھا کہ اتنا علم دینے والے. ہم نے ان سے کہا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ ہم نے ان سے پوچھا. ابو بکر اعین کہتے ہیں کہ اے علم کے دینے والے تمہاری عمر کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے 17 سال، میری عمر 17 سال ہے. 17 سال کی عمر میں زمانے کے بڑے بڑے علماء کو آپ نے علم حدیث دیا. اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کے چہرے پر ابھی بال بھی نہیں ہے، آپ کے پاس حدیث کا اتنا زیادہ علم ہے، آپ کی عمر کیا ہے؟
تو کہا کہ میری عمر 17 سال ہے۔ یہ زمانہ کوئی ایسا معمولی زمانہ نہیں تھا، یہ بہت عروج کا زمانہ تھا، بہت بڑے بڑے علماء فن حدیث کے موجود تھے، بہت بڑے بڑے علماء ہر علاقے میں پائے جاتے تھے، اور یہ 211 ہجری کا واقعہ لگتا ہے، کیونکہ آپ نے 194 میں پیدا ہوئے، 17 سال آپ کی عمر ہے جو آپ علم دے رہے ہیں، تو 211 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اس 211 ہجری میں فن حدیث کے بہت معتبر بڑے بڑے علماء تھے۔ الحمدللہ ایسے موقع پر جبکہ آپ کے چہرے پر ابھی بال بھی نہیں آئے، آپ علم دینے والوں میں سے ہو گئے۔ بہت شاگرد گزرے ہیں آپ کے، شاگردوں کا صحیح سے پتہ نہیں، بہت زیادہ شاگرد گزرے ہیں۔ ایک روایت ہے امام ذہبی نے اس کو نقل کیا ہے، کہا کہ محمد بن یوسف فربری جو امام بخاری سے انہوں نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ صرف صحیح بخاری اس کتاب کو میرے ساتھ، محمد بن یوسف فربری کہتے ہیں کہ میرے ساتھ صرف صحیح بخاری کو جو حاصل کیا میرے ساتھ، میرے جتنے بھی امام بخاری کے اسٹوڈنٹ تھے، شاگرد تھے، ان کی تعداد 70,000 تھی۔ سبحان اللہ! صحیح بخاری جو کتاب ہے اس کا علم حاصل کرنے والے، صحیح بخاری کا، بلکہ امام بخاری کے صحیح بخاری چھوڑ کر اور بھی بہت زیادہ کتابیں ہیں، صرف یہاں پر صحیح بخاری کی بات چل رہی ہے۔ صحیح بخاری کا علم حاصل کرنے کے لیے محمد بن یوسف فربری کہتے ہیں کہ میرے ساتھ 70,000 طلبہ یعنی آپ کے شاگرد بیٹھ کر کے صحیح بخاری کا علم حاصل کیا۔ کتنا بڑا مجمع تھا ہوگا، 70,000، اور آج کے جیسا سوشل میڈیا بھی نہیں کہ لوگوں کے پاس یہ باتیں عام کر دیں کہ یہاں پر آ جائیے، اور پھر دور دراز سے سفر کر کے آنا ہے، اور پیدل سفر کر کے آنا ہے، بہت جگہوں سے آنا ہے، اور علم کے پیاسے صحیح بخاری کا جو علم حاصل کرنے والے تھے محمد بن یوسف فربری کہتے ہیں کہ میرے ساتھ 70,000 شاگردوں نے صحیح بخاری کا علم حاصل کیا۔ بغداد کا ابن کثیر نے ایک ذکر کیا ہے، ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بغداد میں صحیح بخاری کا علم حاصل کرنے والے 20,000 ان کے شاگرد تھے۔ تو کتنے ہوئے؟ ایک 70,000 کی مجلس ہے جو محمد بن یوسف فربری، اور پھر یہاں ابن کثیر نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ 20,000 بغداد میں، تو کتنے ہوئے؟ 90,000 ان کے شاگرد ہوئے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی زیادہ 17 سال کی عمر سے 60 پر 2 سال کی عمر تک، آپ کی عمر تھی 60 پر 2 سال جب انتقال ہوئے، تو 17 سے 60 پر 2 سال تک اور بھی زیادہ آپ کے شاگرد تھے۔ کل ملا کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ امام بخاری کے 1 لاکھ سے زائد شاگرد تھے، 1 لاکھ سے زائد شاگرد تھے۔ مہینے مہینے سفر کرنا پڑتا تھا، اور دروازوں پر جا کر بیٹھ کر ان کے پاس علم حاصل کرنا پڑتا تھا۔ باقی اور بھی کتابیں ہیں جو انشاءاللہ پھر کبھی ہم اگلے درسوں میں ہم بیان کریں گے۔ مشہور شاگرد امام بخاری کے، یہ تو 1 لاکھ کے قریب ان کے شاگرد ہیں، اس میں مشہور شاگرد ہیں امام مزی، جو اس مجلس میں جو مشہور ہیں، مشہور شاگرد ہیں امام مزی اور امام ترمذی اور امام خزیمہ اور امام مسلم، یہ مشہور شاگردوں میں سے ہیں۔ امام بخاری کے شاگرد امام مزی، امام ترمذی، امام خزیمہ اور امام مسلم، یہ 4 مشہور شاگرد ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے 1 لاکھ سے بھی زائد ان کے شاگرد گزرے ہیں۔ جب بھی حدیث کو نقل کرنا پڑتا ہے، حدیث لینا پڑتا ہے، تو امام بخاری کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث لکھنے سے پہلے یا حدیث کسی سے لینے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ اس کو استخارہ کی نماز کہا جائے، اس کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن اتنی بات یہاں پر نقل کی گئی ہے اہل علم نے کہ کسی سے بھی حدیث لینے سے پہلے امام بخاری 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یا کسی سے لیتے وقت یا حدیث کو لکھتے وقت۔ تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے
بہت ہی کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے قوت حافظہ، آپ کی یادداشت کس طرح ہے، اس کے تعلق سے بہت سارے اہل علم نے اپنے اقوال کو ذکر کیا ہے۔ قوت حافظہ، یادداشت ان کی کس طرح ہے، ان کی میموری کیسی ہے۔ ہاں، لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہو گیا کہ یہ کیسی یادداشت ہے، کیا امام بخاری کوئی دوا وغیرہ استعمال کرتے ہیں یاد کرنے کے لیے؟ ان سے جا کر کے پوچھا، کس سے جا کر پوچھے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ امام بخاری سے۔ آپ زور سے بولیں، گھبرائے نہیں، انشاءاللہ کوئی ایسا سوال نہیں آئے گا جو ہماری اس مجلس میں آپ کو نہیں بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ ایسا سوال ہم نہیں کریں گے جو ہمارے درس میں آپ کو ہم نے وہ بتایا نہیں ہے۔ جو باتیں آپ کو بتا رہے ہیں اسی میں سے آپ کو پوچھیں گے انشاءاللہ۔ تو امام بخاری کو بعض لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ پوچھیں یہ اتنا ان کا قوت حافظہ مضبوط ہے، کیا کھاتے ہیں، کوئی دوا تو استعمال کرتے ہیں؟ تو امام بخاری نے دو باتیں کہی۔ ایک بات کہی کہ انتہائی درجے کی لالچ ہو، انسان کے اندر یہ حرص ہو، لالچ ہو کسی بھی چیز کے معاملے میں، انتہائی درجے کی لالچ نمبر ایک۔ نمبر دو، شوق کے ساتھ مکرر انداز میں کسی چیز کو پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ ایک آدمی، ایک بچہ حفظ کرتا ہے تو حفظ کرتے وقت مکرر وہ پڑھتا رہتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، ایک آیت کو 50 بار پڑھتا ہے، جب جا کر کے حافظ قرآن ہوتا ہے، پورا قرآن یاد کرتا ہے۔ دنیا کے لوگ جو غیر مسلم تعجب ہیں اس بات پر کہ اس 30 پارے کو ایک بچہ 5 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا بچہ جو حافظ قرآن کہہ رہے ہیں اس کو کیسے یاد ہو گیا؟ تو یہاں پر دو چیزیں امام بخاری سے آ کر کے بہت سارے لوگوں نے جو پوچھا کہ کیا کوئی آپ دوا استعمال کرتے ہیں قوت حافظہ کے لیے، جو آپ کا حافظہ اتنا تیز ہے، اتنا یاد ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا ایک یہ ہے کہ انتہائی درجے کی لالچ ہو، حرص ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ مکرر انداز میں شوق کے ساتھ، کسی بھی کام کو شوق کے ساتھ انسان کرتا ہے تو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ شوق کے ساتھ نظر ڈالنا، مکرر نظر ڈالنا، یہی حافظے کے دو اصول ہیں جو آدمی کو یاد ہو جاتا ہے۔ امام ذہبی نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری کے ساتھیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ایک مرتبہ امام بخاری کسی عبارت کو، کسی کتاب کو پڑھ لیتے ہیں تو وہ ان کی نظروں سے گزر جاتی ہے تو ان کو یاد ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے ان کو یاد ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ان کو بہت زیادہ صرف ایک نظر پڑھنے پر یاد ہو جاتی ہے۔ امام ذہبی نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے حسد کے لیے، بعض لوگوں نے ان کا جائزہ لینے کے لیے ان کو بلایا، کہاں؟ بغداد میں، ماشاءاللہ، بغداد میں بلایا۔ بغداد میں بلا کر علماء نے جائزہ لیا کہ آپ کا حافظہ کیسا ہے، یہ دیکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے۔ تو یہ امتحان لینے کا مقصد تھا بعض کا حسد کا مقصد تھا کہ آج دیکھیں کہ امام بخاری ہمارے اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہی یا نہیں۔ 100 حدیثیں دی انہوں نے۔ کتنی حدیثیں؟ 100 حدیثیں دی۔ 10 لوگوں نے اس 100 حدیث کو بانٹ لیا، تو ایک آدمی کے پاس کتنی حدیثیں ہوئے؟ 10 حدیثیں ہوئی۔ تو 10 آدمیوں نے 10 حدیثوں کو جو امام بخاری نے جو نقل کیا ہے، امام بخاری کی یاد کی ہوئی حدیثوں کو انہوں نے کیا کیا، ایک حدیث کی سند دوسری حدیث کے ساتھ، یہ حدیث کی سند وہ حدیث کی سند کے ساتھ، حدیث کی سند کو بدل کر کے اور پھر الفاظ کی ہیرا پھیری کرتے ہوئے انہوں نے امام بخاری کو سنایا سند کے ساتھ۔ جی، سند کے ساتھ سنایا، صرف یہ سند مطلب اب جو حدیث وہ سنا رہے ہیں تو انہوں نے کس سے یہ کس راوی سے یہ حدیث سنا ہے، مطلب یہ تو 211 ہجری کا قصہ ہے، زیادہ لمبا دور نہیں ہے۔ 5 راوی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 6 راوی، پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ حدیث مل جاتی۔ امام ابو ہریرہ یا حضرت ابو ہریرہ، فلاں عبداللہ بن مسعود، اس طریقے سے پورے متن کے ساتھ حدیث کو
اور پوری سند کے ساتھ بیان کرتے تھے، تو انہوں نے یہ سند کو اس سند کے ساتھ، اس سند کو اس سند کے ساتھ بدل کر کے الفاظ کو ہیرا پھیری کرتے ہوئے انہوں نے امام بخاری کی ہی حدیثیں انہوں نے ان کے سامنے پیش کی۔ تو امام بخاری نے پورے ان کے جو 10 لوگ تھے 100 حدیثوں کو انہوں نے سن کر کے کہا لا عارف، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ جیسے جیسے ایک آدمی نے 10 حدیثیں سنائی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، یہاں تک کہ سارے کے سارے 10 کے 10 لوگوں نے 100 حدیثوں کو سنا دیا۔ امام بخاری نے کہا کہ میں نہیں جانتا، لا عارف، میں نہیں جانتا۔ تو جو حسد کرنے والے تھے انہوں نے کہا، خوش ہو گئے کہ اس کو کچھ معلوم بھی نہیں ہے، اور جو لوگ امتحان لینے کے لیے بیٹھے تھے، جو سمجھدار تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس کا حافظہ بہت پختہ ہے۔ 100 کی 100 حدیثیں بھی سن کر کے کہا لا عارف، میں نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد امام بخاری نے جو کام کیا، پہلا یہ کہ امام بخاری نے کہا جتنی آپ نے حدیثیں سنائی 100 کی 100، یہ ساری کی ساری غلط ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے صحیح کیا ہے وہ سنایا، صحیح پورے کا پورا سنایا، دیکھو اس طرح ہے، اس کی سند اس طرح ہے، اس کی سند اس طرح، یہ الفاظ اس طرح ہے، ساری کی ساری صحیح حدیثیں سنایا۔ اس کے بعد امام بخاری نے جو دوسرا اہم کام کیا، بڑے کمال کا کام کیا، وہ یہ تھا جیسا انہوں نے غلط سنایا وہ غلط سنایا۔ تم نے 10 حدیثیں اس طرح غلط سنائی، تم نے 10 حدیثیں اس طرح غلط سنائی، تم نے 10 حدیثیں اس طرح غلط سنائی۔ 100 کے 100 حدیثیں جو غلط تھے، غلط سنایا۔ امام بخاری کو رٹنے کا موقع ملا تھا، یاد کرنے کا موقع دیا تھا، انہوں نے لکھ کر کے دیا تھا، کوئی تحریر دی تھی نہیں، صرف ایک بار 10 حدیثیں ان سے سنی جو غلط تھی، وہ غلط بیٹھ گئی ذہن میں، ان سے 10 سنی وہ بھی غلط بیٹھ گئی، ان سے 10 سنی وہ بھی غلط بیٹھ گئی۔ 100 کی 100 جو غلط حدیثیں جو دوسری سندوں کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا تھا، اس 100 کی 100 غلط بھی سنائے، 100 کے 100 صحیح بھی سنائے۔ یہ قوت حافظہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ غلط، نمبر 1 امام بخاری نے سب سے پہلے غلط کو قبول نہیں کیا، نمبر 2 صحیح کیا ہے وہ سنایا، نمبر 3 جو انہوں نے غلط سنایا اس کو بھی سنا دیا۔ تو وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے تھے بیک وقت تمام نے اتفاق سے یہ اعلان کیا، اب کسی کو امام بخاری کے حافظے کے متعلق امتحان لینے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، پورے اتفاق کے ساتھ جتنے لوگ وہاں پر آئے تھے ان تمام لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کے بعد کسی کو بھی امام بخاری کے لیے امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک بار نہیں، یہ واقعہ صرف ایک بار نہیں، ایسے واقعات کئی بار ہوئے۔ یہ میں نے سنایا، کہاں کا واقعہ تھا؟ بغداد کا تھا۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ بغداد ہی میں سمرقند کے علاقے میں، کہاں؟ سمرقند کے علاقے میں، جو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ تو وہاں فن حدیث کے 400 عالم تھے۔ کتنے؟ 400 عالم تھے، یہاں تو 10 بیٹھے ہوئے تھے۔ اس علاقے میں فن حدیث کے اچھے معتبر چوٹی کے جو عالم کہتے ہیں، وہ 400 علماء اکٹھا ہوئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ملک شام کی سند کو عراق کے ساتھ، عراق کی سند کو ملک شام کے ساتھ، اس طریقے سے وہ سندوں کو گڑبڑ کر کے 400 علماء جو فن حدیث کے مشہور ہیں، انہوں نے حضرت امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے بیٹھے۔ اور اس وقت بھی امام بخاری نے اپنی ان تمام ان کے امتحانوں میں کامیاب ہو کر ان کی جو حدیثوں کو انہوں نے غلط سنایا اس کو غلط سنایا، پھر صحیح کیا تھی وہ بھی سنایا، اور غلط کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو امام بخاری کے کئی شاگرد ہیں، ان میں سے ایک نے نقل کیا ہے، میں نے دیکھا کہ بصرہ میں داخل ہوئے، امام بخاری بصرہ میں داخل ہوئے۔ بصرہ کے بڑے اہل علم، وہاں کے اس دور کے بہت بڑے بڑے اہل علم، جیسے ہی امام بخاری بصرہ میں داخل ہوئے
معلوم ہوا کہ امام بخاری اب بصرہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو بڑے بڑے اہل علم دوڑتے گئے، چل کر نہیں، دوڑ کر گئے امام بخاری کے پاس، امام بخاری کے پیچھے پیچھے آنے لگے اور راستے ہی میں ان کو بٹھانے لگے کہ اے امام بخاری آپ حدیثوں کو دو۔ علم کا شوق دیکھیے، راستے ہی میں اس دور کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء امام بخاری کے پیچھے تھے اور انہیں راستے ہی میں بٹھا کر ان سے کہا کہ آپ کو اللہ نے اس فن حدیث میں اتنی شہرت دی ہے، بڑی تعداد امام بخاری کے پیچھے دوڑتی ہوئی گئی، یہاں تک کہ امام بخاری کو ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں سے امام ذہبی نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری کے دو ساتھی ہیں، ان کا ایک کا ذکر ہے، اور امام ذہبی کے علاوہ محمد بن ابی حاتم الوراق انہوں نے نقل کیا ہے کہ ہم نے سمعت شاہد بن اسماعیل اور آخر یقولان، یہ بہت بڑے محدث ہیں، شاہد بن اسماعیل یہ بڑے محدث ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے سنا، کہا کہ ایک مرتبہ ان کے دو ساتھیوں نے، ایک کا تو ذکر ہے ایک کا ذکر نہیں ہے، شاہد بن اسماعیل ان کا ذکر آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ٹوکا، امام بخاری کہیں گئے ہوئے تھے اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے، علم لینے کے لیے، امام بخاری کے پاس نہ پین ہے نہ بک ہے، بغیر کتاب لیے ہوئے ان کے ساتھ گئے ہیں، اور ان کے دونوں ساتھی ان کے پاس بک بھی ہے پین بھی ہے، اور یہ لکھتے ہیں اور حدیث جمع کرتے ہیں، لیکن امام بخاری کوئی حدیث بھی نہیں لکھ رہا ہے۔ اس طرح 16 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ 16 دن گزر گئے۔ 16 دن گزر جاتے ہیں تو ان کے ساتھی شاہد بن اسماعیل کہتے ہیں، کیا آپ یہاں پر گھومنے پھرنے کھانے کے لیے آئے ہیں؟ کس کو ٹوک رہے ہیں؟ امام بخاری کو ٹوک رہے ہیں۔ کیا آپ یہاں پر گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے آئے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے نہ کوئی قلم ہے، یہاں تک کہ امام بخاری کی بڑی کوئی عمر نہیں تھی، وہ بھی چھوٹے تھے، یہاں پر لکھتے ہیں کہ وہ چھوٹے لڑکے تھے، غلام تھے۔ فَلَا يَكْتُبُ حَتَّى أَتَى عَلَى ذَلِكَ أَيَّامٍ إِنَّكَ تَخْتَلِفُ مَعَنَا وَلَا يَكْتُبُ، آپ ہمارے ساتھ صرف گھومتے پھرتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں لکھ رہے ہیں، اور وقت کا ضیاع ہے، آپ ٹائم کو برباد کر رہے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے ٹوکا۔ تو امام بخاری نے ان کی ساری باتیں سنی، کہا کہ اچھا میں نے کوئی لکھا نہیں، آپ مجھے ٹوک رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں گھومنے پھرنے آیا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت کا ضیاع ہے، وقت کو برباد کر رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہاں پر کتنی حدیثیں لکھی؟ کتنے دن ہوئے تھے جا کر؟ 16 دن ہوئے تھے، کتنی حدیثیں لکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 15,000 حدیثیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ 15,000 حدیثیں لکھی ہیں۔ امام بخاری نے کہا اچھا تم مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہو، یہ کام کرو تم 15,000 حدیثیں سناؤ دیکھ کر کے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کو اٹھایا اور کتاب کو اٹھا کر پڑھتے گئے 15,000 حدیثیں انہوں نے سنا دی۔ ان دونوں نے، دو ساتھیوں نے۔ امام بخاری نے کہا کہ اب سنو میں تم کو حدیثیں سناتا ہوں، اب تمہاری کتاب میں جو حدیثیں تم نے سند، جو الفاظ جو غلط لکھے ہوئے اس کو درست کر لینا۔ پھر امام بخاری نے اسی مجلس میں مسلسل 15,000 حدیثیں سنایا۔ ان کے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ اے امام بخاری، اے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، آپ رکیے ہم یہاں درست کرتے ہیں، آپ رکیے ہم یہاں درست کرتے ہیں، آپ رکیے ہم یہاں درست کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے 15,000 حدیثیں امام بخاری کے زبانی انہوں نے سنا، جبکہ آپ کے پاس کوئی قلم بھی نہیں اور کوئی کتاب بھی نہیں۔ تو انہوں نے مسلسل اس 15,000 حدیثوں کو، انہوں نے جو غلطیاں کی تھی اس کو انہوں نے لکھ لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے یہاں غلطی کی ہے، یہاں غلطی کی ہے۔ امام بخاری نے ایک کے بعد دیگر 15,000 حدیثیں بغیر غلطی کے وہیں پر ان کو انہوں نے سنا دی۔ تو یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا جو قوت حافظہ ہے، بہت ہی
تعجب کیا ان دونوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا ذہن عطا کیا ہے، کیسی قوت حافظہ دیا ہے۔ تو امام بخاری نے کہا کہ آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے آیا ہوں، اور دیکھو کہ اس طرح ہے۔ بہت لوگوں کا کہنا ہے، آج بھی بہت سارے اہل علم کا کہنا ہے کہ جو ذہین ہوتا ہے وہ محنتی نہیں ہوتا۔ ہمارے بھی بعض ساتھیوں میں یہ کہتے ہیں کہ ذہین بچہ کیا کرتا ہے، امتحان کی تیاری نہیں کرتا۔ یہ لوگ بیٹھ کر کے کونے کونے میں رٹتے رہتے ہیں، امتحان آ جاتا ہے تو امتحان کے وقت یہ لوگ چھتوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، کہیں اور جا کر کے رٹتے ہیں۔ جو ذہین ہوتا ہے وہ سوتا رہتا ہے، محنتی نہیں۔ مشہور قول ہے یہ کہ جو ذہین ہوتا ہے وہ محنتی نہیں ہوتا۔ اب امام بخاری ذہین بھی ہیں اور محنتی بھی ہیں الحمدللہ۔ تو اہل علم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ بتاتے ہیں کہ بہت ہی محنت کرنے والے امام بخاری ہیں، اور امام بخاری کے شاگردوں میں سے ایک نے نقل کیا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں یہ نقل کیا ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ ایک رات امام بخاری کے شاگرد ان کے ساتھ رات گزارے۔ کس کے ساتھ؟ امام بخاری کے ساتھ ان کے ایک شاگرد نے ایک رات ان کے ساتھ ایک رات گزارا، تو انہوں نے دیکھا کہ امام بخاری سوتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں، اور اپنی کتاب جو سند کے ساتھ لکھے ہیں اس کی سند پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پھر قلم کو اٹھاتے ہیں، اس کو درست کرتے ہیں اور اپنی کتاب بند کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے شاگرد نے کہا کہ میں نے پوری رات میں ہمارے استاد ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کو 14 بار اٹھتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ، ایک آدمی رات میں 14 بار اٹھے۔ پھر یہاں پر اور ذکر کرتے ہیں، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ 20 مرتبہ اٹھا۔ ایک رات میں ایک آدمی 20 مرتبہ اٹھے تو کیا سوتا ہے، کیا نیند ہوگی ان کی؟ ایک آدمی 1-2 مرتبہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ پوری رات سویا نہیں، پوری رات سویا ہی نہیں۔ یہاں پر 20 مرتبہ امام بخاری یہ ایک رات کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ ایسے کئی رات گزرے ہیں، ایسے کئی شاگرد گزرے ہیں، 1 لاکھ سے زائد شاگرد گزرے ہیں۔ مشہور شاگردوں کے بھی نام ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا۔ یہاں کہتے ہیں کہ ایک رات میں 20 مرتبہ امام بخاری اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے اپنی سند کو پڑھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے تو اس کو لکھتے ہیں۔ تو اس طرح بہت زیادہ الحمدللہ آپ کا حافظہ بھی بڑا مضبوط تھا، اور اس طریقے سے جو محنت کرتے ہیں وہ ذہین بھی ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں۔ ذہین لڑکا محنت نہیں کرتا، یہ مشہور ہے، لیکن ذہین ہونے کے باوجود بھی رات میں اٹھ کر اتنی محنت کرنا، جب جا کر کے آپ کی کتاب کو ایک مرتبہ ملا اور آپ کا بھی ایک مقام ہوا، بڑا مرتبہ ملا۔ ایک اہم مسئلہ ہے امام بخاری کی زندگی کے متعلق، ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ زندگی کے آخری ایام ہیں، آخری ایام ہیں زندگی کے۔ ان آخری ایام میں اتنے بڑے جلیل القدر عالم، اتنے بڑے فن حدیث کے عالم، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کو ڈالا۔ آزمائش تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو بھی ڈالتا ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً بڑی بڑی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ دوچار کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو انبیاء سے قریب رہتے ہیں، نبیوں سے قریب رہتے ہیں، جو نبیوں سے محبت کرتے ہیں، جو نبیوں کا علم حاصل کرنے میں اور اس علم کو حاصل کر کے عوام تک پہنچانے میں جو محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی، نبیوں کو جس طرح آزمایا، ان کو بھی آزماتا ہے۔ تو ایک بڑی آزمائش امام بخاری کو ان کے زمانے میں آئی۔ کہ مسئلہ بہت مشہور ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں سے ایک کلام ہے۔ کلام، اللہ کا بات کرنا یہ الگ ہے، انسان کا بات کرنا یہ الگ ہے۔ آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے تعلق سے کہا افتطمعون ان یؤمنوا
لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم لا یحرفونہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا ذکر کیا ہے. پھر یہودیوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے اللہ کی بات کو، اللہ کا کلام، اور یہ اللہ کی صفت ہے. تو اس کے متعلق ایک بہت بڑا یہاں پر ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا، ٹھہر گیا، جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کا کلام جو پڑھتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، جو ہمارا جو لفظ ادا ہو رہا ہے، ہماری آواز کہیے اس کو، یہ مخلوق ہے. تو اس باریکی کو جہاں جہاں پر بھی اہل علم نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اس سمجھاتے وقت میں اچھے لوگوں نے اسے ایک اچھا معنی تصور کیا، جن کو نہیں ہونا تھا انہوں نے غلط معنی تصور کر لیا. لفظ جملہ ایک ہی ہے لیکن معنی الگ انہوں نے اسے تصور کر لیا. جب امام بخاری نے کہا کہ لفظی بالقرآن مخلوق، قرآن کی ادائیگی، یہ جو میرا فعل ہے یہ مخلوق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری آواز کو، ہمارے فعل کو مخلوق کہا ہے. واللہ خلقکم وما تفعلون وما تعملون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تم کو پیدا بھی کیا اور تمہارے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. ہماری آواز، ہمارا یہ حرکت دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم پیدا کیا ہے، یہ مخلوق ہے. لیکن جو ادائیگی، جو کلام ہے، وہ اللہ کا مخلوق نہیں ہو سکتا. اس کو سمجھانے کے لیے امام بخاری نے جب بات کی تو بہت سارے لوگوں میں سے، خصوصاً آپ کے ایک استاذ جو امام محمد بن یحییٰ زہلی، امام محمد بن یحییٰ زہلی جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے، تو ان کے ساتھ ان کے چند ماننے والے جو ان کے ہم اثر تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جملہ امام بخاری کا گمراہی ہے. اب یہ آزمائش تھی کہ امام بخاری کو گمراہی پر لا کر ٹھہرانا ایک بڑی آزمائش تھی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس دور ہی میں باب خلق افعال العباد، اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے امام بخاری نے ایک الگ ہی باب باندھا کہ مخلوق کیا ہے اور مخلوق کسے کہتے ہیں، اور بندہ جو آواز، اس کے حرکات ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، یا اللہ کا کلام جو صفت ہے، اللہ کی جو بات ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. اس کو سمجھانے کے لیے الگ سے باب باندھا. لیکن وہ زمانہ اس طرح کا زمانہ نہیں تھا کہ اگر کوئی آج میرے خلاف میں غلط بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی آواز اٹھائے تو میں کیا کرتا ہوں، اس طرح ایک ویڈیو کر کے میں اس کو پرچار کر سوشل میڈیا میں بتا دیتا ہوں کہ نہیں، میں نے غلطی نہیں کی ہے، میں نے ایسا کہا ہے، یہ ایسا ہوا ہے. وہ زمانہ ویسا نہیں تھا، سوشل میڈیا کا نہیں تھا، بات کو پھیلانے کا ذریعہ نہیں تھا. تو اس وقت یہ باتیں محدود ہو گئیں، اور محدود ہونے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ بات کو لے کر ایک مسئلہ ٹھہر گیا، جو اس وقت ایک پریشانی تھی، ایک مصیبت تھی، یا یوں سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. ایک تو محمد بن یحییٰ زہلی، یہ آپ کے استاد میں سے تھے، اساتذہ میں سے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ ان کے متاثر، اب ایک آدمی کے ساتھ ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اس مسئلے کو اٹھا کر امام بخاری نے غلطی کی ہے، اس طرح انہوں نے ایک بات کو عام کر دیا. تو یہ مسئلہ جب پیش آیا، اسی دوران آپ جہاں رہتے تھے اس ایریے کا نام ظاہریہ تھا. امام بخاری جہاں رہتے تھے، بخارا کا جو علاقہ ہے، امام بخاری جس جگہ پر، جس مقام پر رہتے تھے اسے ظاہریہ کہتے ہیں. وہاں کا ایک حاکم ہے، ایک امیر جو نائب ہے، اس کا نام ہے حاکم امیر خالد بن احمد زہلی. حاکم امیر خالد بن احمد زہلی اس کا نام ہے، اس وہاں کے امیر کا نام ہے، وہاں کا حاکم ہے وہ ظاہریہ کا. تو اس نے امام بخاری کو دعوت دی، بلایا، اور بلا کر کے کہا کہ اے محمد بن اسماعیل، آپ میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے میرے گھر آئیے. حاکم ہے وقت کا. امام بخاری سے کہا کہ آپ ہمارے گھر کو آ کر میرے بچوں کو پڑھائیے. تو امام بخاری نے منع کر دیا.
کہ نہیں میں آپ کے گھر کو آ کر آپ کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا۔ پھر اس نے کہا اے امام بخاری ایسا کیجیے، آپ جو بٹھا کر سب کو علم دیتے ہیں ان کے ساتھ میرے بچوں کو مت بٹھائیے، میرے بچوں کو الگ مجلس قائم کر کے میرے بچوں کو علم دیجیے۔ فامتنع، منع کر دیا کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، میں جن کو علم دے رہا ہوں اسی مجلس میں بیٹھ کر تم وقت کے حاکم ہو، تمہارے بچے بھی اسی مجلس میں پڑھیں گے، اور میں تمہارے بچوں کو الگ مجلس بھی قائم نہیں کروں گا، الگ کلاس نہیں لوں گا، نہ میں تمہارے گھر آ کر کے تمہارے بچوں کو پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ علماء کی ہمیشہ یہ بے نیازی تھی۔ امام بخاری نے کہا علم ایک ایسی چیز ہے، علم آدمی تک نہیں پہنچتا، آدمی کو علم تک پہنچنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم آدمی تک نہیں پہنچتا، آدمی کو علم تک پہنچنا چاہیے۔ ہم لوگ اس مسجد ابو بکر میں الادب المفرد کا، کتاب التوحید کا، صحیح منہج کا یہاں پر درس شروع کیے ہیں۔ آدمیوں کو چاہیے کہ وہ علم تک آئیں، علم ان تک نہیں جاتا۔ یہ علماء کی بے نیازی تھی اور انہوں نے اس بات کو کہا تو وقت کا حاکم جو امیر خالد بن احمد زہلی تھا بگڑ گیا۔ ہماری بات نہیں مان رہے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے گھر آ کر پڑھاؤ، نہیں پڑھاتے، آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ الگ مجلس قائم کرو، نہیں قائم کرتے۔ تو اس نے کیا کیا، محمد بن یحییٰ زہلی جو اس مسئلے کو اٹھائے تھے کہ امام بخاری یہاں غلطی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جڑ گیا، جڑ کر کے کہا کہ امام بخاری کے پاس کوئی علم نہ لو، یہ غلطی پر ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی پریشانی آئی وقت کی، یہاں تک کہ امام بخاری کو اس مسئلے کے تعلق سے بہت ان کا جینا دوبر ہو گیا، پریشان ہو گیا، شہر چھوڑنا پڑا۔ شہر چھوڑ کر کے بازو میں چھوٹا سا ایک قریہ تھا جو اس وقت بالکل بستی سے لگا ہوا تھا، قریب تھا، اس قریے کا نام ہے خرتنک، اس قریے کا نام ہے خرتنک، وہاں اس جگہ کا نام تھا۔ وہاں جا کر امام بخاری نے ایک ڈیرا ڈال لیا، اور ڈیرا ڈال کر کے زندگی کے بالکل یہ آخری ایام تھے، امام بخاری نے وہاں پر زندگی گزارنا شروع کر لیا۔ تو لوگوں نے جب معلوم ہوا کہ امام بخاری کی ایک ایسی شخصیت ہے اور ان کو گاؤں سے نکال دیا گیا یا گاؤں چھوڑ دیے، وہ جا کر کے وہاں پر ہیں قریے میں، خرتنک میں، لوگ ہیں نا آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ آ جاؤ ہمارے بستی، آ جاؤ ہمارے شہر کو، آ جاؤ۔ اس طرح بعضوں نے کہا کہ آپ ہمیں علم دو، ہم آپ کے پاس علم حاصل کریں گے۔ تو اس خرتنک کے اس علاقے میں رہ کر بھی ہزاروں کے لوگوں کو امام بخاری نے علم دیا۔ جب دیکھا وقت کا حاکم امیر خالد بن احمد زہلی، اس نے دیکھا کہ یہاں پر بھی لوگ آ کر یہاں پر بھی ان کے پاس علم حاصل کر رہے ہیں، تو اس نے لوگوں کو روکنے کے لیے پیسہ دیا کہ آپ امام بخاری کے پاس جا کر علم حاصل نہ کرو، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ اس نے امام بخاری کو بہت پریشان کیا، لیکن کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا۔ امام بخاری کا الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا، اور آپ نے کثیر تعداد میں لوگوں کو آتے ہوئے خرتنک کے اس علاقے میں دیکھا، اور بہت سارے لوگ آتے گئے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ اس نے بہت سارا پیسہ خرچ کر کے بھی لوگوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس طرح پریشان ہو کر پریشانی کے عالم میں 250/6 ہجری میں امام بخاری عید الفطر کی رات، شوال کی تاریخ شروع ہو رہی، شوال کا آغاز ہو رہا ہے، عید الفطر کی رات آپ انتقال کر گئے، اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں نے ظہر کی نماز میں امام بخاری کا جنازہ خرتنک میں ادا کر کے خرتنک میں ہی آپ کو مدفون کر دیا۔ یہ رہی امام بخاری کی مختصر کتاب مؤلف کی مختصر ان کا تعارف۔ سب سے اہم امام بخاری کے تعلق سے اگر یہ کہوں تو آپ کی بہت سارے کتابوں کو آپ نے جو ہے لکھا ہے، اس میں سر فہرست جو کتاب آتی ہے وہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ ہماری جو کتاب
ہم جو آج درس دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الادب المفرد. بولیے الادب المفرد. اس کتاب کو بھی امام بخاری نے ہی تصنیف کیا ہے، لکھا ہے. اور اس کے علاوہ امام بخاری کے تعلق سے کچھ باتیں ہم ضروری سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے تعلق سے یہ باتیں پھیلا دی گئی ہیں کہ امام بخاری کی شادی نہیں ہوئی. یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ امام بخاری کی شادی نہیں ہوئی. شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ جو کہہ رہے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی ہے ان کی بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. 5 منٹ کا بھی وقت ہے کہ اجوری نے خود اپنی کتاب اضاءۃ البدرین میں لکھا ہے کہ کہیں ایسی بات نہیں ملتی کہ امام بخاری کی شادی ہوئی. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے مستدرک حاکم، امام حاکم نے کہا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے بعد کوئی نرینہ اولاد نہیں چھوڑا، ان کے بیٹے نہیں. یہ کس نے کہا؟ مستدرک حاکم، امام حاکم نے. امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا یہی بات نقل کی ہے کہ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. بعض اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ امام بخاری نے شادی ہی نہیں کی. یہ بات لوگوں کے درمیان بہت زیادہ پھیل گئی اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ امام بخاری اتنی بڑی خدمت کیے. ان کا دعویٰ کیا ہے؟ امام بخاری اسی وقت اتنی بڑی خدمت کیے جبکہ انہوں نے کوئی شادی نہیں کی، اور نہ شادی تھی نہ بچے تھے، کوئی جھمیلا نہیں، تو یہ بڑا کام کر دیے. صوفیوں کے اندر تصوف میں یہ عقیدہ ہے، تصوف میں صوفیوں کے اندر یہ عقیدہ ہے اگر کوئی شادی نہیں کرتا، اس کے بچے نہیں ہوتے تو وہ بہت زیادہ خدمت کر سکتا ہے. یہ صوفیوں کے اندر تصوف کا یہ عقیدہ ہے. لیکن وہیں چند روایات ایسی ملتی ہیں الحمدللہ امام بخاری نے شادی بھی کی ہے اور آپ کے بچے بھی ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، کہا کہ امام بخاری کے ایک شاگرد محمد بن ابی حاتم نے نقل کیا ہے. محمد بن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری نے اپنے باتوں میں کہا، ان کو ٹوکا. کس کو؟ اپنے شاگرد کو. جو محمد بن حاتم ہیں ان کو امام بخاری نے باتوں میں کہا میرے پاس تو لونڈیاں بھی ہیں اور میری بیوی بھی ہے، لجوار ممرا، اور تم کنوارے ہو. اپنے شاگرد سے کہہ رہے ہیں کہ تم کنوارے کے کنوارے ہو، میرے پاس لجوار ممرا، میرے پاس لونڈیاں بھی ہیں اور میری ایک بیوی بھی ہے. یہ امام ذہبی نے نقل کیا ہے. دوسرا واقعہ یہ دوسرا ملتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری بازار گئے. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں بازار آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں لونڈیاں خریدنے کے لیے بازار آیا. تیسرا ایک واقعہ امام ذہبی نے ہی نقل کیا ہے، کہا کہ امام بخاری کے پاس بہت سارا ساز و سامان آیا. کہتے ہیں کانا حمل الی البخاری بضاعۃ انفذها الیہ ابنہ احمد. امام بخاری کے پاس بہت سارا ڈھیر سارا مال ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس مال کو، ان کے پاس سارا سامان آیا تو انہوں نے کہا کہ ڈھیر سارا مال میرے بیٹے احمد نے بھیجا ہے، میرے بیٹے احمد نے بھیجا ہے. تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوئی کہ امام بخاری کی اولاد تھی اور ان کا نام احمد تھا. شیخ عبدالسلام صاحب مبارک پوری، جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ سیرت امام بخاری پر انہوں نے محققانہ انداز میں تحقیق کے ساتھ انہوں نے کتاب لکھی ہے. امام بخاری کے شادی کے متعلق بہت ساری باتیں انہوں نے لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ اتنی بڑی حدیث کی خدمت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی سنت، شادی کرنا، نکاح کرنا، آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ بات بالکل غلط ہے کہ امام بخاری شادی نہیں ہوئے، بلکہ امام بخاری شادی ہوئے. آپ کی بیوی بھی تھی، آپ کی لونڈیاں بھی تھی اور آپ کے بیٹے احمد بھی تھے. امام بخاری نے شادی کی. سب سے صحیح اور راجح قول یہی ہے. عرب کے لوگوں میں ایک تحریر یہ ملتی ہے کہ ایک مرتبہ عرب کے لوگوں کی تحریر کو پڑھتے ہوئے کسی نے کہا کہ بخارا کے علاقے سے لوگ حج کرنے کے لیے آئے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بخارا سے آئے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم امام بخاری کے خاندان سے ہیں.
صرف یہ نہیں کہا کہ بخارا سے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم امام بخاری کے خاندان میں سے ہیں۔ تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ امام بخاری کا خاندان ہے، آپ کے بچے ہیں اور آپ کی بیوی ہے، آپ کی لونڈیاں ہیں۔ یہ مختصر سا آج کا ہمارا درس نمبر 3 تھا، جس کے اندر مؤلف کتاب امام بخاری کے متعلق ہم نے آپ کے سامنے مختصر ان کا تعارف کرایا ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں اس کے بعد انشاءاللہ، یہ کتاب کا نام الادب المفرد کیوں لکھا گیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی کتاب کا درس کا آغاز کریں گے۔ اسی بات پر ہم اس اجلاس کو اختتام کے ساتھ اپنی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس درس کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ علم کو باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے امام بخاری کا حافظہ پختہ تھا، اسی طرح ہمارے بھی اس درس کے لیے ہمارے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے اور ہمارے قوت حافظہ کو مضبوط فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہین بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی سیکھ رہے ہیں اس کو عمل کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك